اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انسان کے لیے ابھی تازی عید گزری ہے، تو اس لیے یہ بات کرنا کافی مناسب ہوگا۔ ویسے بھی جمعہ کا دن جو ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یوم الجمعۃ عید للمسلمین، کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور عید ہوتی کیا ہے کہ ہم اپنے عمل سے، کردار سے اللہ کو راضی کریں، خوش کریں۔ ہماری خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک اللہ رسول کی خوشی شامل حال نہ ہو جائے۔ اللہ رسول کی خوشی ہمیں حاصل ہو، اللہ رسول کی پسند ہمیں حاصل ہو، اللہ رسول کی رضا ہمیں حاصل ہو، تو پھر وہ ہماری خوشی ہمارے لیے قابل مسرت ہے، باعث مسرت ہے، قابل فخر ہے۔ اور اگر اللہ رسول کی خوشی اور رضامندی حاصل نہ ہو، پھر وہ ہماری خوشیاں نہ تو قابل فخر ہیں اور نہ باعث مسرت ہیں۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انسان کے لیے 5 عیدیں ہیں۔ وہ کس طرح ہیں؟ وہ ہمارے عمل سے ہیں۔ جیسا اللہ نے فرمایا نا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھا جائے، آزمایا جائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ تو عمل کے ساتھ بات بنتی ہے۔ اسی لیے کسی نے خوبصورت کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل سے بات بنتی ہے۔ تو کہا کہ 5 انسان کے لیے عیدیں ہیں۔ نمبر 1، جس دن انسان کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، وہ دن حضرت انسان کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن گناہ کا ارتکاب نہ کرے، کم از کم ہم یہ ارادہ تو کر لیں، یہ نیت کر لیں، یہ تہیہ کر لیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ باقی انسان خطا کا پتلا ہے، ہو بھی جاتا ہے، لیکن ہم جب احتیاط کریں گے، کوشش کریں گے، تو پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم گناہ نہ کریں۔ جب ہم بچنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے ارادوں کے اندر طاقت اور قوت اور توفیق سے رنگ بھر دے گا، ہم بچ جائیں گے۔ تو جس دن انسان کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ تو ہم کوشش کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جیتے مرتے، اپنے صبح و شام کے اندر، اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ کے اندر کم از کم گناہ کرنے کا ارادہ نہ کریں، گناہ کرنے کا پروگرام نہ بنائیں۔ اور اگر ہم سے نادانستہ طور پہ ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو بھی کوئی جرم اور خطا ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے، تو وہ ضرور بر ضرور معافی عطا فرمائے گا۔ ارادہ کر کے گناہ نہ کریں۔ ہم ارادہ تن گناہ کرتے ہیں، تو جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ جس دن وہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ جب ایمان کی سلامتی کے ساتھ، حالت ایمان میں کلمہ شہادت کا نغمہ الاپتے ہوئے، شیطان کے مکر و فریب سے بچتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے گا، وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی عظیم بات ہے اور تھوڑی محنت طلب بھی ہے۔ ایمان کی حالت میں ہم کوشش کریں کہ ہم سے ایسے کلمات صادر نہ ہوں، ایسے افعال صادر نہ ہوں جن سے ہم دار اسلام سے ہی نکل جائیں۔ اور عمومی طور پر ہمارے اس معاشرے کے اندر ابھی تک بھی وہ جاہلانہ رسومات اور کلمات موجود ہیں، اور ان پہ ہم بڑی باقاعدگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کر دوں، عام لوگ کسی کے ہاں کوئی بات ہوتی ہے، کسی کے ہاں کوئی بندہ مر گیا، کوئی جوان مر گیا، یا کوئی نقصان ہو گیا، یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا، تو کیا کہا جاتا ہے
اوہ ہوئے جی ظلم خدا کا، بالخصوص عورتیں، بوڑھی عورتیں یہ کہتی ہیں، اور یہ سینہ بسینہ باتیں آگے چلتی رہتی ہیں، ظلم خدا کا۔ استغفر اللہ، اللہ کی ذات ظالم نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم روا نہیں رکھتا، وہ ظالم نہیں ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ مہربان ذات ہے۔ تو اس طرح کی کلمات جب منہ سے نکالے جائیں گے ارادتاً، تو پھر ایمان کہاں پہ بچتا ہے؟ اس طرح کی غلطیاں نہ کی جائیں۔ ہو بھی جاتا ہے انسان سے، لیکن احتیاط برتنی چاہیے، اور کوئی بھی کلمہ کہنے سے یا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو معزز سامعین، اسی وقت ہم سے ایسے کلمات صادر ہوتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، تو ایسے کلمات اور افعال سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کچھ کلمات ایسے بھی ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم دائرہ اسلام سے خارج ہی ہو جاتے ہیں، ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اسی لیے کہا گیا کہ ہر روز تجدید ایمان کرنا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے کلمہ شریف پڑھے، کلمہ پڑھتے رہیں، اذکار کرتے رہیں، اللہ مہربانیاں فرماتا ہے۔ اور دوسری بات، کلمہ شہادت کا نغمہ الاپتے ہوئے، شیطان کے مکر و فریب سے بچتے ہوئے، تو بوقت موت نصیب والوں کا یہ مقدر ہے کہ ان کی زبان پہ کلمہ حق جاری ہو جاتا ہے، یہ نصیب والوں کا مقدر ہے۔ اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنا بھی یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ یہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے آخری سانس تک انسان کو بہکانے کے لیے، کہ مرتے مرتے بھی اس کا کوئی تیر چل جائے اور دنیا سے جانے والا ایمان سے خارج ہو جائے، وہ اس دنیا سے کفر کی حالت میں رخصت ہو۔ تو اس لیے جب بندہ قریب المرگ ہو، اس پر موت کے آثار نمودار ہوں، تو اسے یہ مسئلہ بھی ہے کہ اسے تلقین نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے بھئی کلمہ پڑھ، شاید وہ آگے سے انکار کر دے تو معاملہ بگڑ جائے۔ اس کے سامنے اونچی آواز میں کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیں، بآواز بلند پڑھیں، تاکہ جب یہ کلمے کی آواز رس گھولتی ہوئی اس کے کانوں میں داخل ہوگی، کلمہ پاک کا یہ خوبصورت کلمات اور یہ خوبصورت حروف اس کی سماعتوں کے ساتھ ٹکرائیں، تو اس کی زبان پہ خود بخود جاری ہو جائے، اور وہ خود ساختہ ہو کر پکار اٹھے اور پڑھے، تو پھر بات بن جائے گی۔ تلقین نہ کریں، حکم نہ دیں، بس بآواز بلند پڑھیں تاکہ سن کے وہ پڑھے اور اللہ کریم اس کی ان منازل کو آسان فرمائے، اور شیطان کے مکر و فریب سے پھر وہ بچ پائے گا، کیونکہ اس کا ہر ایک مرنے والے پہ زور، پورا زور یہ اس کا ہوتا ہے اور یہ چلاتا ہے۔ اور اس پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی مشہور و معروف بات ہے کہ بوقت موت یہ آ گیا ملعون، اور اس نے آپ سے دلیلیں مانگنا شروع کر دیں، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ ایک ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے 360 دلیلیں دے دی، ہر دلیل کو اس بے ایمان نے رد کر دیا۔ اب قریب تھا کہ امام فخر الدین رازی بہک جاتے، صراط مستقیم سے پھسل جاتے، دولت ایمان ہاتھ سے نکل جاتی، تو پھر آپ کے پیر اور شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دور دراز کہیں مقام پر موجود تھے۔ آپ نے مشاہدہ کیا اور غور کیا کہ میرا مرید اب کڑے امتحان سے گزر رہا ہے، مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ وضو کرنے لگے، اپنے چلو میں پانی بھرا اور اسے کھینچ کے زمین پہ مارا اور فرمایا راضی کیوں نہیں کہہ دیتا میں بغیر دلیل کے رب تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں۔
جب آپ کی سماعتوں کے ساتھ اپنے پیر کی آواز ٹکرائی تو آپ نے اسے یہ جواب دیا، یہ وہاں سے رفو چکر ہوا، تو آپ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس ملعون کے فریب سے بچتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کلمہ حق کا نغمہ لابتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ شیطان کے مکر و فریب سے بچ کے دنیا سے رخصت ہو جانے والا انسان، وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور تیسری بات، معزز سامعین، اسی وقار ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہتے ہوئے پل صراط سے جب گزر جائے گا، جہنم کے محافظ فرشتوں سے چھٹکارا حاصل کرے گا، تو وہ دن انسان کے لیے عید کا دن ہوگا۔ پل صراط سنتے تو ہیں لیکن اس پہ غور نہیں کرتے ہم۔ بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، یہ ٹوٹ جائے گا۔ جو اللہ والے ہوں گے ان کے لیے اتنا کھلا ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ بجلی کے جھٹکے کی طرح پار ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں وہ پھر ایڑیاں رگڑتے رہیں گے، نہ جانے کون پار چڑھ پائے گا اور کون گر جائے گا۔ اللہ اس وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ اپنے تابعداروں کے اندر اور اپنے پیاروں کے اندر شامل فرمائے۔ لیکن یہ کڑا امتحان ہے، ہر ایک کے اوپر آنا ہے، تو ہمیں اس وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ وہ دن عید کا دن ہوگا۔ آج تو ہم خوشیاں منا کے تھکتے نہیں، جو ساری کی ساری فانی خوشیاں ہیں، جو ساری کی ساری ختم ہو جانے والی ہیں، تھوڑی سی ہیں، محدود سی ہیں۔ اصل اور ابدی خوشیاں تو وہ ہیں جو ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ملے گی جب ہم دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جائیں گے۔ یہ اصل خوشی ہے۔ شیطان کے چنگل سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پل صراط سے گزرتے ہوئے ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ خوشیاں ہیں جن کو مانگنا ہمارا زندگی کے اندر اولین فریضہ ہے، اور ان کے بارے میں ہماری فکر ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں خیال اور غور ہی نہیں ہے۔ معزز سامعین، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو عید کے دن کسی نے مبارکباد دی نا، فرمایا کس چیز کی مبارکباد؟ او پگلے، مبارکباد تب ہوگی جب قیامت کے دن پروردگار عالم نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا، جب رب کریم جل وعلا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے میں ہم پر فضل فرمائے گا، اور جنت کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین جنت کی بہاروں کا حقدار ٹھہرائے گا، تب ہمارے لیے مبارکباد ہوگا۔ اس سے پہلے مبارک نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اسے راضی کرنے میں کوشاں ہو جاؤ، تاکہ سب کچھ ہی تمہارے لیے مبارکباد ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا غور کریں، تھوڑی تھوڑی کوشش کریں نا، تھوڑی تو اللہ مہربانی فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ وہ قطرہ قطرہ گرتا رہے تو وہ بڑا دریائی بن جاتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ تو ہم تھوڑا چھوٹا عمل اور کوشش اور محنت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی بڑی مہربانیاں فرمائے گا، اور بہت سارے ذخائر ثواب کے، نیکیوں کے ہمارے لیے جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے معزز سامعین، ہم تھوڑی غور اور فکر کریں اس معاملے پر، اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کے حوالے سے۔ ہر بندہ آج دیکھے موت سے ڈر رہا ہے، حالانکہ موت سے ڈرنا یہ میں سمجھتا ہوں عقل مندی نہیں ہے۔ موت کے لیے تیاری کرنا یہ عقل مندی ہے۔ ڈرنا تو رب سے چاہیے جو موت کا خالق ہے، اس سے تو ہم ڈرتے ہی نہیں۔
موت سے ڈر رہے ہیں۔ موت سے ڈریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بچ پائیں گے؟ جو موت سے ڈرے ہیں وہ بچ گئے ہیں، ہم نے بھی نہیں بچنا، یہ آئے گی، اس نے آنا ہے۔ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، موت کے خالق سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ موت کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، موت کے لیے فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم کرتے نہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے نا کہ آخرت کے بارے میں ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا، ایک لمحے کے لیے، لمحہ ہوتا کتنا ہے؟ آخرت کے معاملے میں، آخرت کے بارے میں ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر قرار پاتا ہے۔ 60 سال کہاں اور ایک لمحہ کہاں؟ اگر ہم آخرت کے لیے غور و فکر کریں، اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں اصلاح کی اور اصلاحی گفتگو کی کہ ہم غور و فکر کرتے رہیں، اور کسی کے پلے میری بات پڑ جائے تو ایک بندہ بھی ایک مجلس میں سدھر کے اٹھ جائے تو میری محنت پوری ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین، اسی وقار ایک لمحہ کہاں اور 60 سال کہاں؟ ہم غور کر لیں، 60 سال سے افضل اور اعلیٰ ہے ایک لمحے کے لیے غور و فکر